السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اب ہم آپ کو واقعہ سنا رہے ہیں جب دریا میں باراتیوں کے ساتھ ایک بھاری بھرکم کشتی ڈوب گئی۔ پھر غوث پاک نے اس ڈوبی ہوئی کشتی کو کس طرح سے ایک اشارے میں تیرا دیا۔ ہم آپ کو وہی واقعہ سنا رہے ہیں تو دھیان سے سنیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو وہاں کنارے پر انہوں نے ایک 90 سال کی بڑھیا کو دیکھا جو انتہا پرجوش انداز میں جارو قطار رو رہی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھ موجود ایک مرید سے پوچھا، یہ بوڑھی عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس مرید نے بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، اس بوڑھی عورت کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دولہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لے جا رہا تھا کہ اسی دوران کشتی الٹ گئی اور دولہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعے کو برسوں گزر چکے ہیں مگر ماں کو اب بھی اپنے بیٹے اور بہو کا انتظار رہتا ہے اور اس بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں۔ روزانہ اس دریا پر آتی ہے اور بارات کو نہ پا کر روتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس بوڑھی عورت پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہیں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور ڈوبی ہوئی کشتی دریا سے برآمد ہونے کی التجا کرنے لگے۔ ابھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اچانک وہ کشتی، دولہا دلہن اور باراتی اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ ساتھ دریا کے اوپر نمودار ہو گئے۔ پھر چند لمحوں میں وہی کشتی کنارے آ گئی۔ تمام باراتی حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا چرچا ہر طرف پھیل گیا، جسے سن کر بے شمار کفر نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ مگر ناظرین، آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی نہیں جانتے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے جو ڈوبی ہوئی کشتی برآمد ہوئی تھی، اس کے دولہا حضرت سید کبیر الدین شاہ دریائی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا مزار مبارک پاکستان کے معروف شہر گجرات میں موجود ہے۔ ناظرین، حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہر ایک کے لیے رحمت رہا۔ آپ کو ماننے والے جن انسان دونوں رہے ہیں۔ آپ کے بیان کو سبھی سنا کرتے تھے اور جس کو فیض اور برکت حاصل کرنی ہوتی تھی وہ حاصل کر لیتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اتنا اونچا اور اعلیٰ ہے کہ آپ کے حکم کے فرمانبردار صرف انسان نہیں بلکہ جنات بھی رہے ہیں۔ ناظرین، چلیے آپ کو اور ایک واقعہ سناتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے سانپ کا واقعہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بیان فرماتے تو وہ آپ کو دور سے سنا کرتا تھا۔ وہ بہت زہریلا اور شیطانی فطرت والا ناگ تھا اور وہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کی پراثر واقعات کو سن کر وہ کچھ کر نہیں پاتا تھا۔ اس کی حکمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حملہ کرے۔ وہ جب بھی آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے، وہاں بہت زیادہ لوگ موجود ہیں اور ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے بھکاری ہوں۔ جو شخص بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو سن رہا ہوتا وہ رو رہا ہوتا تھا۔ شیطانی صاحب کا پکا ارادہ تھا کہ وہ اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکے اور وہ ذکر الہی نہ کر سکے۔ اسے صاحب نے بہت سے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت سے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا اور یہی سوچ کر وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھ جاتا کہ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان کی عبادت سے ہٹایا جا سکے۔ اور شیطان صاحب نے ہر طرف سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن آپ کے خوبصورت الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ وہاں پر کچھ بھی کر نہیں پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے بڑے شیطان کی مدد لی اور کہا کہ میں اللہ کے ولی کو ان کی جگہ سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ لوگ ان کے دیوانے ہیں، ان کے تابع دار ہیں اور ان کے فرمانبردار ہیں، ان کے بیانات کو سننے کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، ان کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ مجھے طاقت دو تاکہ میں اس کے کام میں رکاوٹ بن سکوں، تاکہ وہ کسی کو اچھی بات نہ سکھا سکے اور کسی کو بھی کلمہ نہ پڑھا سکے۔ اس طرح وہ سانپ شیطان کی مدد لے کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کرنے کا طریقہ سیکھ گیا۔
ایک دن جب سرکار غوث اعظم رحمتہ علیہ اپنے مدرسے میں جلوہ افروز تھے، بڑے بڑے عالم دین وہاں بیٹھے تھے اور بہت سے لوگ بڑے بڑے عالم دین بیٹھے تھے۔ غوث اعظم رحمتہ علیہ اس طرح بیان کر رہے تھے کہ لوگ اتنے محفظ سے زمین پر گر پڑا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ ظاہر سی بات تھی کہ وہ اتنا بڑا سانپ تھا اور اس حملہ کر دیا تھا۔ اس طرف خوف اور راز پھیل گیا، لوگ ڈرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگے۔ جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو بھی آپ کی فکر ہونے لگی، مگر سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اب وہ سانپ دیکھ رہا تھا کہ آپ رحمتہ اللہ علیہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہے، نہ ہی ڈر رہے ہیں اور نہ چہرے پر کوئی خوف ہے، بلکہ بڑے ہی پرسکون انداز میں بیٹھے ہیں اور اپنے بیان کو روکا ہی نہیں۔ سانپ ہمت کر کے حضور غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ کے پیروں میں گھس گیا اور آپ کے جسم مبارک سے لپٹ گیا، پھر گریبان سے باہر نکلا اور گردن پر لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیں پیر و مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ آپ ذرہ برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان کو بند کیا، بلکہ مسلسل بیان جاری رکھا۔ حضور غوث پاک رحمتہ اللہ علیہ کو اس سانپ کی تو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ آخر وہ سانپ تھک ہار کر زمین پر گر گیا اور پھر زمین پر کھڑا ہو کر آپ کے سامنے کافی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے کوئی دشمن اپنے کیے گئے وار کے ناکام ہو جانے پر عاجز ہو گیا ہو اور ناکام ہو گیا ہو، پھر اپنی بات کہہ کر نہ جانے وہ سانپ کہیں غائب ہو گیا۔ لوگ جو ناکہ بندی دیکھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ آپ کو بڑا نقصان پہنچائے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، تو وہ حیران پریشان لوگ جو آپ کے چاہنے والے تھے دوبارہ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، حضور یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے کہ اتنا خطرناک سانپ کی جسامت اتنی بڑی ہے، وہ تو منٹوں میں کسی کو بھی چٹ کر جاتا، لیکن وہ تو آپ کے ساتھ کچھ کر ہی نہیں پایا۔ پھر آپ رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر کیا بولا اور اس نے آپ سے کیا باتیں کی؟ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، وہ سانپ جو آپ سب دیکھ رہے تھے ہمارا دشمن تھا، وہ ہمیں بہکانے آیا تھا اور تکلیف پہنچانے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بیان رک جائے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہ ہو۔ وہ کئی دنوں سے یہاں گھات لگا کر چھپ کر بیٹھا تھا، لیکن آج جب اس نے ہمت کی اور ہمارے جسم سے لپٹ گیا تو اس کو لگا کہ اس کے اندر کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت بہت بڑی ہے، شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی وہ تھک ہار کر ہمارے سامنے آ کر کہہ رہا تھا، اے پیروں کے پیر دستگیر، میں نے بہت سارے عابد جاہد دن رات اللہ کا شکر ادا کرنے والے جن کی نماز کبھی بھی نہیں چھوٹتی تھی اور جو دل میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، میں نے ان سب کو آزمایا۔ میں نے اس سے کہا کہ زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو محض ایک مخلوق ہے، موت تو تجھے بھی آنی ہے، تو میرا کیا بگاڑے؟ سب سے بڑی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ سانپ غائب ہو گیا۔ پھر اس کے آگے حضور غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے مجمع کے آگے خطاب کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے ڈر کو ختم کر دیا۔ وہ سانپ اپنی ضد کا پکا تھا، شیطان اس کا دوست تھا، وہ دل ہی دل میں سوچتا رہتا تھا کہ یہاں تو میں کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اتنے لوگوں کے درمیان بھی یہ بزرگ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، یہ ضرور اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ مجھ جیسا بڑا سانپ ناکام ہوا، اب میں ڈر کر واپس نہیں جاؤں گا، میں ان کو ان کے اسلام سے منکر کر کے ہی رہوں گا۔ یہ اس سانپ کی گندی اور ناپاک خواہش تھی، دراصل وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ سامنے کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ اس کے سامنے بلیوں کے سردار کی شخصیت بیٹھی ہے۔ وہ سانپ اسی طاق میں تھا کہ کسی دن اکیلے میں ملے تو سب سے پہلے ان کو نقصان پہنچاؤں گا اور ان کی نماز توڑوا دوں گا۔ پھر ایک دن اس سانپ کو اس وقت موقع مل گیا جب آپ رحمتہ اللہ علیہ ایک مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ حضور وہاں سے سجدے کیے جا رہے تھے، اسی دوران وہ خبیث سانپ وہاں رینگتا ہوا آ گیا۔ پھر وہ آپ رحمتہ اللہ علیہ کی
جا نماز یعنی کہ مصلی کے پاس پہنچا اور اس نے آپ کے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ اس کو اس بات پر بڑا ہی گھمنڈ تھا کہ اب تو بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اگر کوئی معمولی انسان ہوتا تو وہ ڈر کے مارے نماز ہی توڑ دیتا، لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قیام میں سورتیں پڑھتے ہی جا رہے تھے اور چہرے مبارک پر کوئی ڈر نہیں آیا تھا۔ جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں جانے لگے تو بہت سکون سے اسے ہٹا دیا، جیسے وہ کوئی موجی تکلیف دینے والا جانور نہیں بلکہ کوئی کیڑا ہو۔ اس پر وہ صاحب بلبلا گیا اور پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہ آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز نہیں توڑی بلکہ برابر نماز ادا کرتے رہے۔ اب اس خبیث سانپ نے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور گردن سے اپنے پر کھول کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کرتے کے اندر لے گیا اور آپ کی ایک آستین سے گھس کر دوسری آستین سے نکل گیا۔ اب سانپ ہر طرف سے نماز توڑوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کبھی تو آپ ہٹیں گے، کبھی تو نماز کو درمیان سے توڑیں گے، لیکن سرکار بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری نماز عطا فرمائی اور نماز کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ یہ دیکھ کر سانپ نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بغیر کچھ بولے غائب ہو گیا۔ وہ کہاں سے آیا تھا اور کیوں آیا تھا، یہ سب اس وقت نہیں بتایا گیا۔ اگلے روز حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ پھر اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو مسجد میں آ کر جیسے ہی نگاہ اٹھی تو آپ نے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک آدمی دیکھا جس کا منہ سیاہ تھا۔ وہ بہت لاچاری، کمزوری اور بے بسی کے عالم میں کھڑا تھا اور آپ کو التجا کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جنات بھی ماننے والے تھے، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ پھر وہ جن بڑی مشکل سے چلتا ہوا آپ کے پاس آیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ پھر جب اس نے رونا بند کر دیا تو وہ جن نما انسان آپ سے کہنے لگا، میں دوزخی جہنم میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتا رہا، میں کئی مہینوں سے بیٹھا رہا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے کام سے بے دخل کروا دوں اور لوگوں کی نظروں میں آپ کے مقام مرتبہ کو کم کروا دوں۔ میں اسی کوشش میں رہا کہ آپ کے چاہنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ میں وہی سانپ ہوں اور میں نے سانپ کے روپ میں بہت سے اللہ والوں کو آزمایا ہے، لیکن جیسا کسی کو ثابت قدم نہیں پایا۔ نہ میں آپ کے بیان کو روک سکا، نہ ہی آپ کی نماز سے آپ کو ہٹا سکا۔ شیطان کی مدد سے خاص عمل سیکھ کر بھی میں نے آپ کو بہکانا چاہا، مگر آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت کو ختم نہ کر سکا۔ یہ سن کر حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس بات پر کوئی فخر یا غرور نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی دکھاوا ہے۔ میرے اندر تو ازل سے یہ خواہش ہی نہیں تھی کہ لوگوں کے درمیان خود کو مناؤں، میں تو یہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں، تم جیسے جنات بھی مجھے چاہتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ شروع میں مجھ پر سختیاں رکھی گئیں، جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز جا کر زمین پر لیٹ گیا، اس وقت بھی میری زبان پر قرآن مجید کی یہ تو مبارک آیتیں آئیں، فَإِنَّ مَعَ الْيُسْرِ يُسْرًا، بے شک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اس انسان نما جن نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت آپ اپنے دست مبارک پر مجھے توبہ کروائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر مسلمان ہو گیا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اس کے ایک اور اگلے پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔